السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ سب سنائیں کیسے ہیں؟ تو آج کے ولاگ میں کچھ باتیں، کچھ یادیں، اسی سے بات شروع کر۔ تو اس میں ہم لوگ میرے چچاؤں کے مطلب میری دادی کے بیٹاؤں تک پہنچے تھے کہ ان کے 4 بیٹے تھے اور چاروں ڈاکٹرز تک ہم پہنچ گئے تھے کہ مطلب میرا لاسٹ والے چچا جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں اور الحمدللہ وہ حیات ہیں۔ باقی تینوں جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، دادا کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، دادی کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو اس میں آپ کو یہ بتا رہی تھی، ہم اگر چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس سورسز نہیں ہیں اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ کوئی ہمیں آسرا دے دے، کوئی ہمیں سہارا دے دے اور کوئی ہمارے ساتھ ہماری ہیلپ کر دے اور ہم بچوں کو اپنے ساتھ لگا لیں، کام پہ لگا لیں اور ان کا مستقبل جو ہے وہ تباہ کر دیں۔ اچھا، یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ہمارے جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ اتنی خوشی نہیں کی جاتی۔ کیوں نہیں کی جاتی؟ اس لیے نہیں کی جاتی کہ جب پیدائش ہوتی ہے بچے کی تو بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے تو ہمارا آسرا بن جائے گا، ہمارا سہارا بن جائے گا، جو کہ ہر بندے کی یہی ہوتی ہے، ہر بندے کی یہی سوچ ہوتی ہے۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا آسرا، ہمارا سہارا تو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اگر ہم یہ مائنڈ میں رکھیں نا کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں نا، ہم والدین ہونے کی حیثیت سے ان کی ضروریات ضرور پوری کرتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں اپنے فرائض سمجھ کے، ان کو بڑا کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسیلہ بنایا ہوتا ہے ان کا۔ لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات جو پکی ہو چکی ہے نا کہ اگر بیٹا ہے تو وہ ہمارا مستقبل کا مطلب سہارا ہے اور وہ ہمارے لیے کمائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم ان کو پالنے کے لیے، ہمارے سورسز نہیں ہیں نا ان کو پالنے کے لیے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اتنی سی امداد کر دے کہ میرا بچہ اتنا ہو جائے، اللہ اتنی امداد کر دے کہ میرا بچہ اب پڑھ جائے، اللہ اتنی امداد کر دے کہ میرے بچے کی شادی ہو جائے۔ تو پھر ہم کیوں اس بات پہ جو وہ نہیں آتے کہ اگر بچوں جب ہم مطلب بچے پالتے ہیں نا تو ساتھ ساتھ بچے پالتے ہیں اللہ کے آسرے پہ، اللہ کی امید پہ۔ تو پھر ہماری امید اس وقت کیوں ٹوٹتی ہے جب ہمارے بچے جوان ہو کے کماتے ہیں اور ہم ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہیں؟ اس وقت ہم اللہ کے ہاتھوں کی طرف کیوں نہیں، اللہ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ ہمیں اس وقت ضرورت ہوتی ہے اللہ کی طرف دیکھنے کی اور ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے اللہ کی طرف دیکھنے کی۔ اگر یہ بات ہمارے مطلب ذہن میں پکی ہو جائے نا تو ہمیں بیٹیاں بھی اتنی ہی پیاری ہوں اور بیٹے بھی اتنے ہی پیارے ہوں۔ جب پیدا ہوں تو ہماری سوچ یہی ہو کہ یہ ہماری اولاد ہے اور ان کے حقوق ہم نے جو ہے وہ ان کو دینے ہیں اور اپنے فرض پورے کرنے ہیں، بس۔ تو کبھی بھی یہ ذہن میں نہ آئے۔ اب میں بھی تو عورت ہوں نا، تو میں اپنا ہی بتاتی ہوں۔ بچہ جب مطلب عورت ماں بنتی ہے تو اس کی سب سے پہلے یہی خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ چلو پہلا ہے تو اللہ تعالیٰ بیٹا دے دینا۔ اور اس کے علاوہ اگر بیٹی کا ذہن میں آ جائے تو اس کو ہم یوں کرتے ہیں چلو بیٹی بھی ہو جائے تو اللہ صاحب اولاد کر دے۔ مطلب کبھی ہم خوشی سے بیٹی نہیں لیتے، عورتیں نہیں لیتے، مرد تو مرد ہیں۔ تو اس بات پہ مجھے یہ بات یاد آئی کہ یہ بات کرنی لازمی تھی کیونکہ ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں تو میری ہمسائی نے یہ بات کی تھی، صوبیہ نے، کہ ہم لوگ ساری زندگی اپنے 6 7 8 12 بچوں کو پالتے ہیں۔ ہمارے شروع سے آباء و اجداد جو ہیں وہ پالتے ہیں اس آسرے پہ کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرنا یہ بڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ میری مدد کرنا یہ ایسے ہو جائے، پڑھ جائیں یہ وہ۔ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ہم ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور خود سمجھتے ہیں کہ بس اتنا ہی کافی ہے۔ یہ دیکھیں ذرا بچیاں کتنی اچھی لگ رہی ہیں کھیلتی ہوئی، اور سب سے زیادہ خوبصورتی یعنی بچیوں سے ہی ہے ہر طرف۔ تو آج کی بات میری یہاں تک ہی، آگے کل انشاءاللہ بات کروں گی اپنی پھوپھیوں کی اور بتاؤں گی کہ 4 میری پھوپھیاں ہیں، مطلب 4 میرے ابو لوگ بھائی تھے نا اور 4 ہی یہ بہنیں تھیں۔ تو پھوپھیاں کیا کرتی تھیں، ان کے ہسبینڈس کیا کرتے تھے، یہ میں اب انشاءاللہ کل کے ولاگ میں بتاؤں گی۔
آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. چلیں جی، جزاک اللہ و احسن الجزاک اینڈ جزاک اللہ و احسن الجزاک. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.